یہ عبد جس کا معنی ہے بندہ، یا اللہ کے کسی بھی نام کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، عبد الغفار، غفار کا بندہ، عبد الوہاب، نوازنے والے کا بندہ، عبد الستار، ستار عیبوں کو چھپانے والا اس رب کا بندہ، عبد الرب، رب کا بندہ۔ اسی طرح عبد القادر، قدرت والے پروردگار کا بندہ۔ تو یہ نام خود بتا رہا ہے کہ ہمارے غوث پاک کے ماں باپ کے اندر، خصوصاً آپ کی والدہ کے اندر کس قدر توحید کا جذبہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ الولد سر لابیہ، لڑکا باپ کا راز ہوتا ہے، یعنی باپ کی خصلتیں بیٹے کے اندر اترتی، باپ کی عادتیں بیٹے کے اندر آ جاتی۔ تو ہمارے غوث پاک کے باپ کیسے تھے اور غوث پاک کی ماں کیسی تھی؟ آپ نے تو واقعات سنے ہوں گے، تو انہی واقعات کو ذہن میں تازہ کرنے کے لیے دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ، جنگی دوست ان کا لقب۔ دیکھیے جنگ کا جو لفظ ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور ہمارے غوث پاک کی والدہ کی زبان فارسی تھی، غوث پاک کی مادری زبان فارسی، اگرچہ کہ آپ جس خاندان سے آئے وہ عرب کا خاندان، عرب کا خاندان ایران میں بسے، تو ایران کے ماحول کے مطابق ان کی والدہ کی زبان فارسی، اور بغداد آئے تو بغداد والوں کی زبان عربی۔ حضرات محترم، آپ کے والد کا لقب جنگی دوست، یہ جنگی دوست کا مطلب کیا ہے؟ جنگ کو دوست رکھنے والا، یعنی جنگ جسے پسند ہے اسے کہتے ہیں جنگی دوست۔ کون جنگ کو پسند کرتا ہے؟ بھائی کائے کو بھائی لڑیاں پریشانیاں، یہی بولیں گے، کوئی جنگ کو پسند نہیں کرتا۔ ارے یہ جو جنگ ہے ہمارے غوث پاک کے والد کی، یہ دنیا کی خاطر جنگ نہیں، پیسوں کی خاطر نہیں، چیزوں کی خاطر نہیں، رب کی خاطر، رب کے دشمن سے جنگ ہے، رب کی خاطر رب کے دشمن سے جنگ ہے۔ رب کا دشمن کون ہے؟ وہ ہے شیطان۔ شیطان سے جنگ کرنا، شیطان سے جنگ کرنا۔ اب کیوں شیطان سے جنگ کرنا؟ جنگ کس سے کی جاتی ہے؟ دوست سے کی جاتی یا دشمن سے کی جاتی؟ بڑا آسان سوال، جواب بھی بہت آسان ہے۔ بھائی دوست سے کون جنگ کرے گا، کون لڑے گا؟ دوست کو تو سینے سے لگا کر رکھیں گے، دوست کو تو خوش کریں گے، دوست کی مدد کریں گے، جنگ کریں گے تو دشمن سے جنگ کریں گے۔ اب ہمارا دشمن کون ہے؟ قرآن سے پوچھئے۔ قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن، یقیناً شیطان تمہارا دشمن۔ دیگر دشمنوں کی بات الگ ہے، شیطان کی بات الگ ہے۔ دیگر یعنی انسان کوئی دشمن ہو گیا تو اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں گے تو وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ آپ کا ایک دشمن ہے، گر گیا، حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، دشمن ہے آپ کا، آپ دوڑے اس کو پکڑے لے کر ہسپتال گئے، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، آپ فیس بھر کے ڈاکٹر سے بات کر کے اس کا پورا علاج کروا کے لا کر اسے اس کے گھر میں چھوڑ آئے، تب وہ دشمن کیا کرے گا؟ آپ پگھل جائے گا، دل پگھل جائے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بڑے بڑے دشمن تھے مکے میں، ہمارے حضور کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا اور دشمن زنجیروں میں جکڑے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما تظنون انی فاعل بکم، تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں گا، تمہارا خیال ہی پیش کرو، تمہارا خیال کیا ہے، تمہاری اوپینین کیا ہے، میں کیا تمہارے ساتھ سلوک کروں۔ تم میرے راستے میں کانٹے بچھائے، میرے دوستوں کو تم نے اذیتیں دی، جو مجھ پر ایمان لے آتا اس کا گھر چھین لیتے، اس کا گھر لوٹ لیتے، مجھے قتل کرنے کے لیے تم لوگوں نے کتنی سازشیں کی، رات کے اندھیرے میں میرے گھر کو گھیر لیا، میرے رب نے مجھے بچا لیا، اب تم بدترین انسان ہو دنیا میں، میرے دشمن، میری جان کے دشمن، میرے دین کے دشمن، جو بھی میرا ہوا اس کے تم دشمن بن گئے، اب میں کیا سلوک کروں بتاؤ۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حکیمانہ انداز۔ دشمنوں نے بہت سوچا کیا جواب دیا جائے۔ صحیح جواب تو یہ ہے کہ آپ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بنا دیں، لیکن وہ جواب دیں گے تو خود ہی پھنس جائیں گے۔ کہنے لگے اخن کریم وابن اخن کریم، آپ بھی کرم کرنے والے، آپ کے ابا بھی کرم کرنے والے، باپ کا وسیلہ، باپ کی نسبت، یعنی آپ خود مہربان ہیں، آپ کے ابا بھی مہربان ہیں، یعنی آپ خاندانی مہربان ہیں۔ جو خاندانی مہربان ہے اس سے مہربانی ہی کی امید کی جا سکتی ہے۔ جب دشمنوں نے یہ جواب دیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج اور آج کے بعد تمہارے خلاف یہ کہ لفظ بھی کوئی زبان سے نہیں نکالے گا، جو بھی ہو گیا وہ ہو گیا، پاس پاس، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب اسے ہم اپنی زبانوں پہ نہیں لائیں گے۔ گئے دشمن، گئے لیکن دلوں کو نبی کے پاس چھوڑ گئے، دل پگھل گیا۔ قرآن خود کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، تو اگر اچھا سلوک کرے گا دشمن سے اگر تو اچھا سلوک کرے گا تو تیرا دشمن تیرا جگری دوست بن جائے گا، ولی حمیم بن جائے گا۔ ولی کا معنی تو ہے دوست، حمیم کا معنی کیا ہے؟ گرم دوست، بڑا گہرا دوست بن جائے گا تیرا۔ دشمن کے ساتھ اگر تو اچھا سلوک کیا تو ہر دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مگر شیطان ایک ایسا دشمن ہے جس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ پروردگار کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے دشمن ہی بناؤ۔ قرآن کیا ہے؟ دیگر دشمنوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاعفوا عمن ظلمک احسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ تو اچھا سلوک کر، جو تجھ پر ظلم کرے اسے تو معاف کر دے، صل من قطعک، جو تیرے ساتھ تعلق کو توڑے اس کے ساتھ تو رشتہ داری قائم رکھ۔ ایسا سبق ہمارے حضور نے ہم کو پڑھایا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے بدیرہ بدی سہل باشد جزا، بدیرہ بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من نسا، برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ بڑا آسان کام ہے۔ ایک مرغہ بھی یہ کام کرتا ہے، ایک بلہ بھی یہ کام کرتا ہے۔ ایک مرغہ دوسرے کو ٹھونک مارا تو اس کا بدلہ لینے یہ بھی اسے ٹھونک مار دیتا، ایک بکرا سینگ مارا تو دوسرا بکرا آ کے اسے سینگ مار دیتا۔ یہ بدلہ لینا ہے کوئی بھاری کام نہیں ہے، جانور بھی لیتا ہے، پرندہ بھی لیتا ہے۔ اگر مردی، اگر تو مرد ہے، اگر تو ہمت والا مرد ہے، اگر تیرے اندر بہادری ہے، احسن الی من نسا،
جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ یہی کام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ دوسروں نے کہہ دیا، نبی نے صرف کہا نہیں، کیا، کرنے کے بعد دوسروں سے کہا کہ ایسا کرو۔ یہی ہمارے حضور کی خصوصیت ہے، وہی کہا جو کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کیا تو وہ دشمن حضور کی طرف لوٹ آئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، نبی کے اخلاق نے دین اسلام کو پھیلا دیا۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان ایک ایسا دشمن ہے جسے دشمن ہی رکھو، اور اس کی بڑی پرانی دشمنی ہے، ویری 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 اولڈ اینمی ہے۔ کہاں کب سے ہے دشمن؟ آدم علیہ السلام سے دشمن۔ آدم علیہ السلام کی بیوی بی بی حوا، ان کا بھی دشمن۔ ان کے اتنے اولاد ہوئے، کسی کا دوست ہے کیا؟ کسی کا دوست نہیں، سب کا دشمن، سب کا دشمن۔ کبھی کبھی دوست بن کر آتا ہے، اس میں بھی دشمنی چھپی رہتی ہے، اس کو دوست بن کر آئے گا، دشمنی چھپی رہتی ہے۔ مثنوی شریف کا ایک واقعہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے پابند تھے نماز فجر کے، بڑے پابند، ویسے سارے صحابہ پابند، مگر حضرت امیر معاویہ چونکہ حاکم تھے، کئی بستیوں کی حکومت تھی، انتظامات تھے، اس کے باوجود نماز فجر کی بڑی پابندی تھی۔ یہ ایک دن ایسا ہوا کہ اتنی تھک گئی طبیعت کہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سورج نکل گیا۔ اب شیطان دوست بن کر آتا ہے بھی تو اس میں اس کی دشمنی کیا ہے، یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب دیکھا سورج نکل گیا، بڑا دکھ ہو گیا۔ آج تو لوگوں کو یہ دکھ ہی نہیں ہوتا، آج فجر کو اٹھ گیا مولانا بھائی، بھلے روز کیا بھائی کرتے ہیں، روزانہ سوتے ایک دن جاگ گئے، وہ دن بڑی خوشی سے آتے، آج میں اٹھ گیا تو یہ سو گئے، تو اس قدر روئے، اللہ سے معافی مانگی، نماز تو قضا کر لی، روتے رہے، اے پروردگار تو مجھے معاف کر دے، کتنا بڑا گناہ کر دیا، تو نے مجھے کھلایا پلایا جلایا دکھایا سنایا چلایا، سب تو نے مجھے نوازا، لیکن میں کیسا تیرا نافرمان بندہ ہوں، اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میری حالت کیا ہوگی۔ روتے رہے۔ پھر اس کے بعد کئی دن گزر گئے، چند مہینے گزر گئے، دوبارہ پھر وہی حالت طاری ہوئی۔ ایک دم نیند کا غلبہ آیا تو کوئی آ کے اٹھا رہا، معاویہ اٹھو نماز کے لیے۔ ارے یہ تو کمرہ ہے، کوئی اندر آ نہیں سکتا، بند ہے، یہ کون آ گیا؟ تو کون ہے؟ حضرت معاویہ نے پوچھا، دوسرا ہوتا تو ڈر جاتا، اچانک کوئی آ گیا، وہ تو صحابی رسول ہے، کس سے ڈرتے؟ بولا کہ میں کون ہوں، یہ کیوں پوچھتے ہو تم کو؟ ارے اتنا ہمدرد، فجر کے لیے مجھے جگایا، کتنا ہمدرد ہے، میں ہمدرد ہوں، میں ابلیس ہوں۔ نہیں ابلیس، تیرا کام تو سلانا ہے۔ نہیں، ایک بار سلا کر بہت پچھتایا میں، بلا ایک بار سلایا بہت پچھتایا، کیا ہو گیا؟ ایک دن فجر میں آپ سو گئے، یاد ہے؟ ہاں۔ اس کے بعد اٹھ کر آپ کیا ہنگامہ کرے معلوم؟ سارا دن رو کے توبہ کر کے 70,000 نمازوں کا ثواب کما لیا تو اب آج چھوڑ دیا تو آج بھی وہی حالت ہوگی، اس لیے اٹھ جاؤ، ایک نماز کا ثواب کماؤ، بس زیادہ مت کماؤ۔ تو اس کی دوستی میں بھی دشمنی چھپی ہوئی ہے، اس کے حلوے میں بھی زہر چھپا ہوا۔ تو شیطان کے دشمن تھے کون؟ حضرت غوث الاعظم کے والد۔ لوگ جانتے تھے جہاں بھی شیطان کا معاملہ آتا فوراً اس کے خلاف کرنے تیار ہو جاتے، اس لیے ان کا نام کیا ہے؟ لقب جنگی دوست۔ ویسے جنگی دوست کے بیٹے ہیں ہمارے غوث الاعظم دستگیر جیلانی۔ غوث پاک کا سلسلہ نسب ہی مقدس،
باپ بھی ولی، دادا بھی ولی، پردادا بھی ولی، ان کے اوپر کے دادا بھی ولی، ان کے اوپر کے دادا بھی ولی، کہاں تک گئے؟ امام حسن تک چلے گئے۔ سب اولیاء، سب اللہ والے، کوئی اس میں دنیا والا ہی نہیں۔ ماں کی طرف دیکھو، عبداللہ صومعی نانا، اس زمانے کے بہت بڑے ولی، بڑے متقی پرہیزگار انسان، پھر نانا کے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ، امام حسین تک سلسلہ چلا گیا، سب اولیاء۔ اس سے بھی ایک عجیب بات یہ ہے، روایتوں سے ثابت ہے کہ جس رات غوث الاعظم پیدا ہوئے، اس رات 111 لڑکے پوری دنیا میں مسلمانوں کو تولد ہوئے، اور وہ سب کے سب اولیاء بن گئے۔ یہ باتیں کہاں سے مل گئی؟ لوگ پوچھ سکتے ہیں نا، کہاں سے؟ کوئی جا کے سروے کر کے دیکھا کیا؟ دیکھیے، بعض باتیں کتابوں سے ملتی ہیں اور بعض باتیں اولیاء کے کشف سے مل جاتی ہیں۔ اولیاء کے کشف سے بعض باتیں معلوم ہوئی، تو اولیاء خدا کے مقدس بندوں نے جب بتایا تو ہم اعتماد کر کے اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، جنگی دوست یہ غوث پاک کے والد محترم، یہ ایک دشمن ہے ہمارا شیطان، ایک ہی دشمن ہے کیا ہمارا؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے 4 دشمن، تمہارے 4 دشمن، شیطان، شیطان سے بھی بڑا ایک دشمن ہے، شیطان سے وہ کون؟ نفس، تمہارا نفس۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعدائک ما بین جنبیک، تیرے 2 پہلوؤں کے درمیان جو ہے وہ تیرے دشمنوں میں بہت بڑا دشمن ہے، بہت بھاری دشمن ہے، تیرے 2 پہلوؤں کے اندر، یعنی 2 سائڈس کے اندر ہے تیرے۔ وہ کون ہے؟ تیرا نفس، تیری خواہش انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ خواہش کے پورا کرنے میں آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ خوار ہو جاتا ہے۔ تو 2 دشمن تو سمجھ میں آئے، ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے۔ تو شیطان، نفس کیا پیدا کرتا ہے؟ لالچ پیدا کر دیتا ہے، اور شیطان غصہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی 2 دشمن ہیں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج العابدین کتاب کا نام، چھوٹی کتاب، بڑی کتاب بھی ہے ان کی، بڑی زبردست کتاب، احیاء علوم الدین، احیاء علوم الدین۔ بہت سے لوگ اسے احیاء العلوم پڑھتے ہیں، احیاء نہیں ہو، احیاء ہے۔ احیاء کا معنی زندہ کرنا۔ تو جن کو عربی زبان سے واقفیت نہیں ہے وہ بیچارے کیا کریں گے؟ اردو میں دیکھتے کیا ہی کوئی زیر لگانا، زبرچ لگا دیں گے نا، بولے لگا دیں گے، لگا کے احیاء پڑھ دیتے۔ اب یہ علمی محفل ہے تو جو غلطیاں عام طور پر ہو رہی ہیں ان کو بھی میں واضح کر دوں تو اس میں فائدہ ہی ہے۔ تو احیاء العلوم بہت بڑی کتاب، انسائکلوپیڈیا ہے۔ اور اس کے بعد مختصر سی کتاب بھی ہے آپ کی منہاج العابدین، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی مبارک زندگی کی آخری کتاب۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 4 دشمن، شیطان، نفس، دنیا، لوگ یہ بھی دشمن ہیں تمہارے۔ شیطان کی دشمنی سے تم واقف ہو، قرآن نے خود کہہ دیا، کیا کہا؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن بناؤ۔ اور ایک جگہ کہا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ سے چیلنج کر کے نکلا تھا، کہا کہ میں تیرے ان بندوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے، ہر جگہ سے آؤں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو آرزوئیں دلاؤں گا، آرزوئیں دلا کر ان کو تیری راہ سے دور کر دوں گا۔ اور نفس، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء،
نفس جو ہے برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ بس میں اتنا عرض کرتا ہوں، ورنہ نفس کی قسمیں اگر وہ بتاؤں تو بات اور لمبی ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں بتانا ہی ہے، کیونکہ محفل کس کی ہے؟ غوث پاک کی محفل ہے، اور غوث پاک کی پوری زندگی ان تعلیمات کو پیش کرتے ہوئے گزری۔ یہ ساری باتیں غوث پاک کی تعلیمات میں، آپ کی کتابوں میں، آپ کے بیانات کے اندر ہیں۔ وہی صدقہ ہے جو ہم آپ کے سامنے اب لٹا رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، نفس کے بعد دنیا، یہ دنیا، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر غلطی کی جڑ۔ دنیا کی محبت میں بھائی بھائی کو قتل کر دیتا، بیٹا باپ کو قتل کر دیتا، کیا کیا نہیں ہوتا۔ جائیداد کی خواہش میں بھتیجا چچا کا قاتل بن جاتا۔ تو دنیا کی محبت بڑی خطرناک چیز۔ تو دنیا میں رہ کر دنیا سے دور رہنا، یہی اللہ والے کا کمال۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں۔ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں۔ بازار سے گزرا ہے مگر خریدار نہیں، کسی طرف دل مائل نہیں ہو رہا۔ تو دنیا میں تو ہمیں رہنا ہی ہے۔ جس طرح کشتی پانی میں ہے، مگر پانی کشتی میں نہ آئے، پانی کشتی میں آیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح دنیا میں رہو، سنبھل کے رہو۔ اگر دنیا کو دل میں اتارو تو کیا ہو جائے گا؟ تو ڈوب جائیں گے۔ دنیا کو دل میں اتارو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ یہ بھی دشمن نمبر 1 شیطان، دشمن نمبر 2 نفس، دشمن نمبر 3 دنیا، اور دشمن نمبر 4 لوگ۔ اچھے آدمی کو بھی برباد کرتا، حج کو جانے کا ارادہ کرتا، کیا ضرورت بھائی اتنے پیسے دے کو حج کو جانے کی، چارہ داڑھی رکھتا۔ یہ عمر میں داڑھی رکھنا ضروری کیا بابا تجھے؟ رکھنے والے کو منڈوائے نہیں تک چھوڑتے۔ نماز کو جاتا فجر کو اٹھ کے، اتنا تھک گیا ہے فجر کو کیا واسطے اٹھتا ہے؟ بعد بھی پڑھ سکتے نا، اللہ ویسا کیا بھی پکڑ کو رکھ ڈالا رہے فجر پڑھنا ایسی باتیں کرتے۔ کون کرتے سے؟ لوگ، شیاطین الجن والانس۔ اللہ کہتا ہے شیاطین الجن والانس، یہ ایک اصلی شیطان تو ہے اپنی طرف، اس کے علاوہ کئی شیاطین ہیں جو انسانوں میں بھی ہیں، جنات میں بھی ہیں۔ تو ان تمام سے جنگ کرنا ہے، ان تمام سے جنگ کرنا ہے۔ اور غوث پاک کے والد کا معاملہ ایسا ہی تھا کہ خدا سے دوستی، اور جو بھی خدا کا مخالف ہے اس سے دشمنی، بھلے وہ دنیا کا کروڑ پتی ہوا کرے، رشتہ دار ہوا کرے، حاکم وقت ہوا کرے، سب سے دشمنی، رب سے دوستی۔ دوستی کا مطلب ہی کیا ہے؟ آپ جس کے دوست ہیں اس کا دشمن آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو گیا تو آپ کی دوستی بیکار۔ مثلا میں ایک صاحب سے دوستی رکھا ہوں، مثال کے طور پر ایک صاحب ہے، ان کا نام ہے عبد الکریم سے مجھے دوستی ہے۔ بتا کریم بھائی میں آپ کا بڑا دوست ہوں، لیکن جو آپ کا دشمن ہے وہ میرا پیارا دوست ہے بنا۔ تو کریم بھائی بولیں گے کیا دوستی بات تیری، یہ بھی دوستی ہے۔ تو دوستی جس سے ہوگی اس کا دشمن بھی ہمارا دشمن، اس کا دوست ہمارا دوست۔ تو ہم کو اللہ سے دوستی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے مومنوں کا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنوں کا۔ جب اللہ ہمارا دوست ہے تو اللہ کے جتنے دوست ہیں اولیاء کرام ان سب کے ہم دوست۔ اولیاء سے محبت کا راز کیا ہے؟ ارے وہ خدا کے ہیں، ہم ان کے ہیں، ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں، مگر وہ خدا کے ہیں، ہمارے، اور ہمارا
رشتہ دار ہے، سگا بھائی ہے، مگر اسلام کے خلاف ہو گیا، اللہ رسول کے خلاف بکواس کر رہا ہے، تو بھائی ہو یا کچھ بھی ہو ہم اس کے دشمن ہیں، کیونکہ وہ ہمارے خدا کا نہیں ہے۔ جو ہمارے خدا کا ہے وہ ہمارا، جو ہمارے خدا کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت تمام ولیوں سے محبت کرتے ہیں، جن ولیوں کو پہچانتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، جن کو ہم نے نہیں پہچانا اگر وہ ولی ہے تو اس کی بھی عزت ہمارے دلوں میں۔ تو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، سیب کا واقعہ، آپ نے سنا ہوگا۔ یہ ایک بار آپ کہیں سفر کر کے جا رہے تھے، بھوک کا بڑا غلبہ تھا، وہ زمانہ تو ہوٹلوں کا نہیں تھا کہ آپ جدھر گئے ہوٹل میں کچھ نہ کچھ کھا کے ہم جاتے، پیٹ بھر کے رہتا ہے پھر بھی گھسانے کے لیے جاتے، کیا بھئی پیٹ نہیں، 2 گھنٹے ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے اس لیے پھر کھانا ہے، پیٹ خالی ہوا نہیں، بھوک نہیں پھر بھی کھا رہے۔ تو آج ہمارا یہ حال ہے، اس زمانے میں تو ایسے ہوٹل نہیں تھے، اگر کسی باغ میں چلے گئے، باغ کے مالی سے پوچھ کر کوئی پھل مل گئے تو کھا لیتے۔ جا رہے تھے، ایک نہر جاری تھی، پانی کی نہر، تو نہر میں ایک سیب، بہت بڑا سیب آ رہا ہے، تو دل نے کہا کہ سیب کھا لو، بھوک کا بہت غلبہ ہے، شریعت بھی اجازت دیتی ہے، شریعت بھی اجازت دیتی ہے، اور سیب کس کا ہے پتہ نہیں، پانی میں بہہ کے آ رہا ہے تب کس کی ملکیت ہے وہ، تو بے ساختہ یعنی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، بے ساختہ وہ سیب کو اٹھا کر اس کو کھانے لگے۔ کھا لینے کے بعد خیال آیا کہ اے ابو صالح، کیا کام کیا تو نے یہ جو سیب کھایا، کیا اس کے مالک سے اجازت لیا تو؟ اب اس کے مالک کا پتہ لگانا ہے۔ اللہ والے بڑے فہم و فراست والے ہوتے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں کوئی چیز اگر ہم کو حاصل کرنا ہے تو ہم اس کا بڑا پتہ لگاتے، جستجو کرتے کہاں سے وہ چیز ملتی اسے حاصل کر لیتے۔ تو اللہ والے بھی اسی طرح اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بڑی جستجو کرتے، دیکھا کہ یہ نہر کہاں سے آ رہی ہے، تو نہر پانی کی روانی جدھر ہے ادھر سے ہی یہ سیب آیا ہوگا، پانی بہتے بہتے اس کو بہا کر لے آیا ہے، لہٰذا اسی نہر کی سمت چلنے لگے کہ کہاں سے یہ نہر جاری ہے، گئے تو وہاں ایک باغ، سمجھ گئے اسی باغ کا ایک پھل ہے، جھڑ گیا پھل، جھڑ کے پانی میں گرا، پانی اس کو بہا کر لے آیا، میں کھا لیا، ضرور اس باغ کا جو مالک ہے وہی اس سیب کا مالک۔ تو پوچھا باغ کے مالک کون ہے؟ تو ایک بزرگ نکلا ہے، عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ ہے، صومعی، آپ صومعی صومعتن سے لفظ صومعی بنائے، صومعہ کا معنی ہے عبادت خانہ، صومعہ کا معنی کیا ہے؟ عبادت خانہ، ہمیشہ وہ عبادت میں رہتے تھے اس لیے ان کا نام صومعی ہو گیا تھا۔ اب تو نکل کر آئے، پوچھا کیا بات ہے، کہاں سے آئے ہو تم؟ عرض کرنے لگے کہ میں آیا تھا، بھوک کا غلبہ ہوا، یہ سیب میں کھا لیا، کچھ بچ کر ہے کھا لیا، پورا نہیں کھا سکا، مجھے خیال آ گیا کہ یہ اس سیب کے مالک کی اجازت کے بغیر میں کھا لیا، کیسے میرے لیے حلال ہوگا؟ لہٰذا میں پتہ لگاتے ہوئے آیا، تو جو پانی اس سیب کو بہا کر لے آیا، وہ پانی کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اس باغ سے شروع ہو رہا ہے،
تو باغ سے یہ پھل اس میں جھڑ کے گر گیا ہے تو یہ باغ کا ہی پھل ہوگا، اور آپ اس باغ کے مالک ہیں، میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ کہا سمجھ گئے بزرگ، ولی را ولی میں شناست، ولی ولی کو پہچانتا ہے، ارے جوہر میرے ہاتھ میں آیا، اب اسے میں کھوؤں گا نہیں، مس نہیں کروں گا، آ گیا، اب ہاتھ میں آ گیا، شکار ہاتھ میں آ گیا، ایک اللہ والا میرے گھر آیا ہے، ایک اللہ کا ولی میرے باغ کے پاس آیا ہے، ارے اے سیب تیرا شکریہ، تو اس نوجوان کو کیا ملا کہ مجھے دین کی دولت مل گئی، دین کا خزانہ مل گیا۔ کہا نہیں بیٹا، بڑا مشکل ہے، کیسے میں معاف کر دوں گا، میں معاف کیسے کروں گا، میرا پھل تم کھا لیے نا۔ سیب یہ معاف نہیں کرتا، حضرت جو بھی سزا ہو دیجئے مگر معاف کر دیجئے، کیونکہ یہاں پر میں کچھ بھی برداشت کر لوں گا، آخرت میں کیسے برداشت کروں گا، آپ کو میں بار بار معافی چاہتا ہوں، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو خدا معاف نہیں کرے گا، کیونکہ مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتے۔ نہیں بیٹا تم کچھ ہے، میں سزا دے کر ہی معاف کروں گا، لیکن جو سزا ہے دیجئے، لیکن 2 سزا ہیں، پہلی یہ ہے کہ میرے پاس نوکر رہنا تھا، میں جو جو حکم دوں گا کرنا، نوکری کرنا، ٹھیک ہے تو اتنے سال 10 سال رہنا میرے پاس، اچھی بات کر لیں گے، اور اس کے بعد ابھی تم جوان ہو، اس کے بعد جو ہے میری بیٹی کا نکاح تم سے کروں گا، اسے بھی منظور کرنا، یہی 2 شرطیں۔ غور کیا، اب معافی ملنا ہے، اگر اس دور کا نوجوان رہتا تو بولتا کیا بڈھے، یہ ایک سیب کے واسطے اتنے نخرے بتاتا تو، میں عزت دے کر آیا تو، ہاں میں کیا ہے کہ عزت دے کر آیا تو بہت بڑھتا نا، ایسے 10 سیب لے کر تیرے چہرے پہ پھینک دوں گا، یہ کیا سیب ہے بولے، لیکن وہ چیز نہیں تھی، آل رسول ہیں، آل علی ہیں، جسم کی رگ رگ میں دین اور خون کے خطرے خطرے میں تقوی ہے، لہذا دونوں کو منظور کر لیا۔ پھر عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو اپنی تربیت میں رکھا، نظر کرتے رہے، پہلی شرط یہ کہ میرے پاس رہنا، تم میرے باغ میں کام کرنا، اور دوسرا میری بیٹی سے نکاح کرنا، اور میری بیٹی کیسی ہے معلوم، آنکھ کی اندھی، منہ کی گونگی، کان کی بہری، ہاتھ کی لنجی اور پیر کی لنگڑی، یہ منظور ہے کیا؟ سوچا، تصور کیا کیسے رہے گی وہ، لیکن آخرت کا عذاب، خدا کی ناراضگی کو سوچ کر خدا راضی ہے تو اسے بھی ہم تیار ہیں، ہر ستم اور ہر غم گوارا ہے، ہر ستم اور غم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، تو خدا کے لیے سب کچھ، خدا کی راہ میں ملنے والی ہر مصیبت راحت ہی ہوتی ہے اللہ والے کے حق میں، تو منظور کر لیا۔ میعاد گزر گئی، حضرت عبداللہ صومعی دیکھتے رہے، یہ کیا تقوی ہے اس نوجوان کے اندر، کیا پرہیزگاری ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی کی ایک بیٹی تھی، بڑی نیک لڑکی، اللہ والی، سخاوت کرنے والی، جن کے چہرے کو کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا، جس نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا تھا، اتنی حفاظت کے ساتھ، تو اتنی دیندار لڑکی کے لیے ویسا دیندار نوجوان ملے، یہ دعا تھی عبداللہ صومعی کی، اللہ نے اس دعا کو قبول کر کے اس نوجوان کو بھیج دیا، اللہ نے اس نوجوان کو بھیج دیا۔ پھر میعاد ختم ہوئی، نکاح کا وقت آیا، نکاح بھی ہو گیا۔ جب نکاح ہو گیا تو پہلی رات
اسے کہتے ہیں شب زفاف، پہلی رات کو کہتے ہیں شب زفاف، رخصتی کی رات۔ تو دلہن کے کمرے میں گئے، دیکھا پہلے اندر نماز پڑھ رہے تھے، دلہن کو اندر بھیج دیا گیا، فارغ ہو کے دیکھا، دلہن نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، حیران ہو گئے، فوراً کمرے سے باہر آ گئے، فوراً کمرے سے باہر آئے تو عبداللہ سومر نے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹے، کیوں باہر آئے؟ نہیں، دوسری عورت آ گئی ہے میرا۔ آپ نے کہا وہ گونگی ہے مگر بڑی اچھی آواز میں السلام علیکم بول رہی ہے، اور پہلی نظر میں نے اس پہ ڈالی، پھر نظر کو پھیر لیا تو پہلی نظر میں مجھے اندازہ ہوا کہ صحیح سالم عورت، لنگڑی بھی نہیں ہے، ہاتھ کی لنجی بھی نہیں ہے۔ کہا دیکھو بیٹا، میری وہ جو زبان تھی وہ استعارے والی زبان تھی۔ استعارہ کا مطلب کیا ہے؟ استعارہ کا مطلب لفظ کچھ رہے گا، مطلب کچھ اور رہے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کے بارے میں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی، صم کا معنی کیا ہے؟ بہرے، بکم گونگے، عمی اندھے، فہم لا یرجعون، وہ پلٹ کر آنے والے نہیں۔ اندھے کا مطلب کیا ہے؟ دل کے اندھے، گونگے دل کے، گونگے دل کے بہرے۔ تو قرآن میں ایک جگہ کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا اموات غیر احیاء، سب مردے، غیر احیاء، کوئی بھی زندہ نہیں اس میں، یعنی انہیں ایمان والی زندگی نصیب نہیں ہوئی۔ کہنے لگے کہ بیٹا میں جو کہہ رہا تھا میری بیٹی کے بارے میں وہ مجاز کے الفاظ تھے، استعارے کی زبان تھی، وہ اندھی کا مطلب آج تک اسی نے کسی غیر مرد کے چہرے کو نہیں دیکھا، نامحرم پر اس کی نظر نہیں پڑی، میرے رب نے ویسی حفاظت کی ہے، اس کی تربیت میں نے کی، انتظام میں نے کیا، اسے گھر میں ہی بٹھائے رکھا، نہ اسے کہیں جانے دیا، نہ کسی کو اندر آنے دیا۔ آنکھ کی اندھی کا مطلب اس کی آنکھ سے کبھی ناجائز چیز کو دیکھنے کا گناہ نہیں ہوا۔ گونگی اس لیے کہ اس نے کبھی غیبت نہیں سنی ہے، فحش باتوں کو نہیں سنا ہے، اور بہری ہے وہ، اور گونگی اس لیے، بہری اس لیے کہ اس نے فحش باتوں کو نہیں سنا، اور گونگے کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر ہم لوگ کہتے ہیں مکہ، بہرے کو ہم کہتے ہیں بوڑا، بوڑی، مکھی، یعنی بہری، گونگی اس لیے کہ کبھی جھوٹی بات اس کے منہ سے نہیں نکلی، غیبت، تلاوت قرآن کرتی رہتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، درود پڑھتی رہتی ہے، اس کے ہاتھ نے کبھی غلط کام نہیں کیا، اس کا قدم کبھی غلطی کی طرف نہیں بڑھا۔ تو وہ اندھی ہے تو حرام کاموں سے اندھی، گونگی ہے تو حرام باتوں سے گونگی، بہری ہے تو حرام آوازوں سے بہری، لنجی ہے تو غلط کام کرنے سے وہ لنجی ہے، کبھی اپنے ہاتھ سے غلط کام اس نے نہیں کیا، اور لنگڑی ہے تو غلطی کی طرف اس کا قدم نہیں بڑھا۔ تو اس لڑکی کے لیے میں میرے رب سے ایک بہترین دولہا مانگ رہا تھا، کئی راتوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے بیٹا تو میرے پاس آ گیا، اب تم آ گئے، اب میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں گا؟ ارے میں تمہیں کیا سزا دوں گا؟ تمہاری غلطی ہی کیا تھی؟ میں نے خزانے کو پانے کے بعد اسے ہاتھ سے کھونے نہیں دیا، لہٰذا میں نے تمہیں داماد کی حیثیت سے اپنایا، وہ میری ہی بیٹی ہے، میری ہی بیٹی، جس کے بارے میں نے کہا کہ اندھی، گونگی، بہری وہی بیٹی ہے، وہ آنکھوں کی اندھی نہیں ہے، الحمدللہ اس کی آنکھ سلامت ہے، حرام چیزوں کو اس نے نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور
اپنی دلہن سے ملے، دلہن کے ساتھ رہے، تو ایسے باپ اور ایسی ماں کی اولاد ہے حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی، جن کے باپ کا یہ عالم ہو، یہ تقوی ہو، جن کی والدہ کی یہ کیفیت ہو۔ ایسے باپ اور ایسی ماں سے پیدا ہونے والا لڑکا واقعی وہ غوث العظم ہی ہو سکتا ہے، دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جنگی دوست جنگ کو دوست رکھتے تھے، اور ہمارے غوث العظم کی بھی یہی کیفیت تھی۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ کبھی میرا نفس روپ لے کر میرے سامنے آ جاتا اور کہتا ہے کہ اے عبد القادر تو مجھے کتنا ستائے گا، کتنا ستائے گا، روپ لے کر آ جاتا تھا۔ اب چند لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ کیسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم کیا سمجھتے ہیں، اولیاء بھی ہمارے جیسے ہی سمجھ جاتے۔ یہی تو بہت بڑی غلطی ہے۔ مولانا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مثنوی شریف میں، مولانا رومی کار پاک را قیاس از خود مگیر، بزرگوں کے کاموں کو تیرے کام پر قیاس مت کر، تیرا رانگ کیلکولیشن ہو جائے گا۔ میرے جیسے ہی وہ بھی ہے سوچا تو یہ تیرا غلط قیاس ہے۔ کار پاک را قیاس از خود مگیر، خود پر بزرگوں کو ولیوں کو قیاس مت کر، گرچہ ماند در نوشتن شیر شیر، شیر شیر لکھنے میں ایک ہی ہے، شیر شین یہ رے شیر، کسی بورڈ پر شیر لکھو پھر اس کے بعد شیر لکھو تو دونوں کی شکل ایک ہی، شیر کی شکل بھی وہی شیر کی، مگر شیر آں باشد کہ آدم را خورد، شیر وہ ہے جو انسان کو کھا لیتا ہے، شیر آں باشد کہ بچہ اورا خورد، اور دودھ وہ ہے جسے بچہ کھا لیتا۔ شیر کا معنی ہے بچہ، طفل شیر خار کہتے ہیں نا، شیر خار، شیر خار کا مطلب کیا ہے؟ بچہ، کیونکہ وہ دودھ پیتا بچہ ہے۔ شیر خار پڑھ دیا تو کیا مطلب ہوگا؟ شیر کھانے والا ہو جائے گا مطلب۔ یہ جو خار کا جو لفظ ہے اس پر ایک عجیب بات، یہ جو لوگ بیت الخلاء صاف کرتے ہیں بھنگی، اسے حلال خور بولتے لوگ، حلال خور، حلال خور۔ اگر کوئی ہم کو کہہ دے یا ہمارے دوست کیا بھائی حلال خور، کیا بھائی غصہ آ جائے گا، ہم کسے حلال خور بولتے؟ اچھا حلال خور نہیں تو حرام خور کیا؟ تب بھی غصہ آ جائے گا۔ حلال خور بھی نہیں، حرام خور بھی نہیں، پھر ہے کیا آپ؟ اصل میں حلال خور بڑا عمدہ لقب ہے، وہ اسے بھنگی کو، یعنی جو ٹائلٹ صاف کرتا ہے اسے حلال خور اس لیے بولتے کہ وہ بھیک نہیں مانگتا، گندگی صاف کر کے بھی محنت کر کے روزی حاصل کرتا ہے، بھیک کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتا، حلال کھاتا بھائی، وہ حلال خور اسے بولتے۔ تو ہر مسلمان کو کیا ہونا چاہیے؟ حلال خور ہی ہونا چاہیے۔ اگر حلال خور نہیں ہوا تو کیا ہو جائے گا؟ حرام خور ہو جائے گا۔ تو دو میں کسی ایک لقب کو پسند کرو، تو اسے بھی پسند نہیں کرتے، اسے بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ بڑا لقب چھوٹے آدمی کو دے دیا گیا، اس لیے پسند نہیں کرتے۔ تو بہرحال حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا کرتا تھا؟ وہ نفس اپنا روپ لے کے آ جاتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا تو مجھ پر کبھی کبھی بھوک کا غلبہ ہو جاتا، کیونکہ کوئی رشتہ دار نہیں تھا بغداد میں، اور آج کے دور میں جو مدرسوں میں کھانے پینے کا انتظام ہے، ہر مدرسے میں پہلے مطبخ کا معنی کہ کچن، پھر بچوں کو تینوں وقت کھانا دیا جاتا ہے، کھانا دے کر کھلا کر بلائے تب بھی بچے نہیں آتے ہوں، مفت میں تعلیم دی جاتی تب بھی نہیں آتے بچے۔ لیکن وہ زمانہ ایسا نہیں تھا، اساتذہ کے پاس جانا، یعنی کوئی بڑا عالم ہے پتہ چل گیا تو اس کے پاس جاتے، اس کی محفل میں بیٹھتے، سیکھتے، کبھی وہ کچھ خدمت لیتا تو اس کی خدمت بھی کرتے تھے،
کھلانا پلانا استاذوں کی ذمہ داری نہیں تھی، کوئی استاذ کھلا دیتے تھے، اور اساتذہ کی حالت تھی کہ ان کے گھر میں ہی فاقہ تھا، کہاں سے کھلائیں گے، وہ دور ویسا تھا، اللہ والوں کا زمانہ تھا۔ تو غوث پاک کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی شہر سے نکل کر جنگل کی طرف جاتا، جنگل میں جو درخت ہوتے ہیں وہ کسی کی ملکیت نہیں، تو چند پتے کھا لیں گے، وہاں جاتا تو مجھ سے پہلے کئی فقیر وہاں بیٹھ گئے، تو وہ دیکھ کر میں واپس آ جاتا، مسجد میں بیٹھتا تو بھوک کا غلبہ طاری ہوتا، تو میں یہ آیت پڑھنے لگتا۔ کیا آیت؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی اب مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ضرور مجھے راحت ملے گی، ضرور مجھے راحت ملے گی۔ تو ایسی ریاضتیں تھیں۔ ماں پیٹی ولی تو تھے، وہ بھی ولایت آپ کو تھی، مگر کسب کے اندر بھی کوئی کمی نہیں تھی، ریاضتوں کے اندر بھی کوئی کمی نہیں تھی، ویسی ریاضتیں تھیں ہمارے غوث پاک۔ تو آپ کے والد کیسے نیک تھے، آپ کی والدہ کس قدر نیک تھی، اور آپ کے نانا کیسے اللہ والے تھے، تو اللہ والوں کے گھروں میں جن کا ددیال بھی اللہ والوں کا ہے، جن کا ننیال بھی اللہ والوں کا ہے۔ غوث العظم، غوث العظم کیا ہیں؟ محمد کے گھرانے والے، رب کے پیارے، رب کے پیارے محمد کے گھرانے والے۔ تو وہ اثر آئے گا، باپ کا، دادا کا، نانا کا اثر بچوں میں آتا ہے، تو وہ اثر آیا، ایسا اثر آیا کہ سلطان الاولیاء بن گئے۔ آپ صرف پیر و مرشد ہی نہیں تھے، پیر و مرشد مریدوں کی تربیت کرنے والے، ایسے تو کئی پیر ہیں، مگر آپ پیری مریدی کے ساتھ درس و تدریس بھی کرتے تھے، یعنی جو علماء کرام کو بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ کتابیں بھی آپ پڑھاتے تھے، اور تفسیر قرآن میں آپ ایسے ماہر تھے کہ ایک بہت بڑے عالم ابن جوزی وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ایک آیت کی 17 تفسیریں معلوم تھی، یہ ایک آیت کی 17 یعنی 17 توجیحات، اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے، وہ بھی نکلتا ہے، وہ ایسا 17، ان سے بڑھ کر اس زمانے میں کسی کو علم نہیں تھا۔ غوث پاک ایک بار تفسیر کرنے بیٹھے، یہ ایک آیت کی 40 تفسیریں، یہ ایک آیت کی 40 تفسیریں کون کر سکتا ہے؟ مفسر اعظم اور مفتی اعظم بھی ہیں ہمارے غوث پاک، جس چیز کا فتویٰ دینے سے علماء عاجز آ جاتے، غوث العظم فتویٰ دے کر وہ پریشانی دور کر دیتے تھے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ کسی نے منت مان لی، کیا منت؟ عجیب و غریب منت، میں ایک ایسی عبادت کروں گا، میرا ایک کام بن گیا تو ایسی عبادت کروں گا کہ پوری دنیا میں وہ عبادت اس وقت میرے سوا کوئی نہیں کرنا، یہ کر لیا۔ بڑی پیچیدہ علماء بھائی، نماز پڑھا تو دوسرے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھا تو بھی، کیا کرے؟ غوث العظم کے پاس آئے، کیا اس کا حل کیا ہے؟ ایسی منت کر لیا تو غوث العظم نے کہا کہ کوئی پریشانی نہیں، وہ کعبے کے پاس چلے جائیں، کعبے کے پاس جا کر، کعبے کے پاس جو لوگ طواف کرتے ہیں وہاں کے ذمہ داروں سے گزارش کر کے، جو لوگ طواف کرتے ان سے کہے کہ کچھ دیر سب بیٹھ جاؤ۔ اس زمانے میں کعبے کے پاس تو اتنا ہجوم نہیں تھا جتنا آج ہے، چند آدمی 25-30 مکے کے رہنے والے ہی آئیں گے، دور دراز سے لوگ کہاں سے آتے تھے، وہاں پہنچ جاؤ، جا کے کہو کہ سب بیٹھ جاؤ، جب بیٹھ جائیں گے تو یہ طواف کریں، اس کے سوا دنیا میں کوئی طواف کرنے والا نہیں رہے، اس کے سوا کوئی، تو منت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اولیاء کرام کے طریقے پر قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔